وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب ہم شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ تاریخ کے یہ عظیم ترین جرنیل سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی زندگی کے مکمل حالات بتانے والے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ جن کے محیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بدندہ رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبراتے تھے اور کوئی مقابلے پر نہ آتا تھا، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوا، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ اس کے باوجود عاجزی و انکساری اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو ہیں کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ بارگاہ رسالت مآب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ حارث بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضور کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہی ہے۔ پس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے
ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پہ رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ وہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کے بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک نامور جرنیل اور فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خونریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقاء کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن نمیر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرکل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہوئے اور شکست ان کا مقدر بنی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی زیتوا میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کے رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔
حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں کلا بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہراول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومتاء الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب اس قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ ذوالحج 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور بلبلہ انگیز تقریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج رکھے تھے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کے بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کے لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔
آپ رضی اللہ عنہ چونکہ نہایت اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مساکین اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تھیں تو آپ نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باز پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں اسلام کے اس بطل جلیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے تاثیر آن لائن۔ اگر آپ اسلامی فتوحات اور اسلامی تاریخ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تاثیر آن لائن کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔